یوکرین کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یوکرینی ہم منصب کا استقبال کیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور یوکرین کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، تجارت اور تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ خیبر کے علاقے باڑہ میں پولیس کی بروقت کارروائی، دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 2 خودکش حملہ آور مارے گئے۔ دہشت گردوں نے باڑہ تھانہ، CTD سیل اور سرکاری دفاتر پر مشتمل تحصیل کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک دہشت گرد مرکزی گیٹ، دوسرا عقبی دروازے پر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنداپور نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر 13 جولائی سے سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے 4 صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ 4 صوبوں کی درخواست پر فوج تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ سندھ میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ خواتین، بچوں، معذور افراد اور بزرگوں کو استثناء ہوگا۔ اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کی تمام اجازت نامے معطل۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ منی لانڈرنگ کا ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 4C کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4C کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس اکٹھا کرنا غیر قانونی قرار دے کر سپر ٹیکس سے متعلق ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹس کل عدم کر دیے۔ عدالت نے سیکشن 4C سے متعلق تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی کر دی۔ بجلی کے بلز میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل ہوگی۔ بجلی کے بلز میں 50 روپے ٹی وی اور ریڈیو فیس عائد ہوگی، 35 روپے PTV اور 15 روپے ریڈیو فیس عائد ہوگی۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام کا انکشاف۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ سینیٹ کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ جس پر کام کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا پلان ہے جس کے لیے دنیا کے مرکزی بینکس کے منصوبے دیکھ رہے ہیں۔ 8 سے 10 مرکزی بینکس نے ڈیجیٹل کرنسی لانچ پر پائلٹ بیسس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لائسنس میں 6 ماہ کی عبوری توسیع کر دی۔ فیصلہ کے الیکٹرک کو بھجوا دیا گیا۔ نیپرا کے مطابق عوامی سماعت کے بعد کے الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید سے متعلق تعین کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کے لائسنس کی 20 سال کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ کے الیکٹرک نے 20 سال کی تجدید کے لیے نیپرا کو درخواست کی تھی۔ خوزدار کے علاقے وڈ میں قومی شاہراہ کے اطراف قائم 2 نجی چیک پوسٹ ہٹا دی گئیں۔ بلوچستان کانسٹیبلری اور لیویز کی چیک پوسٹ قائم کرنے کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ علاقے کا امن برقرار رکھنا حکومت کے ساتھ ساتھ قبائلی اور سیاسی معاہدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ مسائل اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کی خیبر کے علاقے باڑہ بازار میں دھماکے کی شدید مذمت۔ کہا ملک دشمن دہشت گرد ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے عزائم کے سامنے ہر بار ناکام ہوں گے۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف پورا ملک سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یہ کیسا کپتان ہے اور کس کا کپتان ہے جو اپنی انا کی خاطر ملکی مفادات کو داؤ پر لگاتا ہے؟ پہلے امریکہ پر سائفر سازش کا الزام لگاتا ہے، پھر اسی امریکہ سے اپنے لیے لابنگ کرنے کی بھیک مانگتا سنائی دیتا ہے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی چیئرمین PTI پر تنقید۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ اعظم خان نے میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا اس سے چیئرمین PTI کے جرائم ثابت ہوتے ہیں۔ میرے والد یاسین ملک جدوجہد کی ایک علامت ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی صحت اور فیملی سب کچھ قربان کر دیا۔ بھارت میں گرفتار حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطان کا مظفر آباد میں آزاد کو جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے میرے والد کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار مودی ہوں گے۔ یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ کا اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں سے اپنے والد کی رہائی کو ممکن بنانے کا مطالبہ۔ سفارتی مشنز اور عملے کے تحفظ کی ذمہ داری عراقی حکام کی ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے کو آگ لگانے کے واقعے پر سویڈن کے وزیر خارجہ کا رد عمل۔ خبر ایجنسی سے گفتگو میں سویڈش وزیر خارجہ نے کہا سفارت خانوں ڈپلومیٹس پر حملے ویانا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ بغداد میں سفارت خانے پر دعویٰ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ عراقی حکام سفارتی مشنز کے تحفظ کی ذمہ داری میں بری طرح ناکام رہے۔ واقعے پر اظہار تشویش کے لیے عراقی اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہے۔
اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کی شاندار شروعات، گال ٹیسٹ میں سری لنکا کو 4 وکٹ سے ہرا دیا، گرین کیپس نے 131 رنز کا ہدف 6 وکٹ پر حاصل کیا، 2 ٹیسٹ کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔